السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس پارہ نمبر 12 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورہ ہود اور اس کے بعد سورہ یوسف کا کچھ حصہ پارہ نمبر 12 میں آپ کے پاس پیش کیا گیا۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ کل تک ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے بھیج دیے گئے۔ جب وہ قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 قیدی بھی داخل ہوئے۔ دونوں نے خواب کا ذکر کیا۔ ایک نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا، کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوا ہوں، پرندے اسے نوش کر کھا رہے ہیں۔ کہا کہ نبئنا بتاویلی، اس خواب کی تعبیر میں بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام سے دونوں نے ریکویسٹ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی باتیں سنی، کہا کہ میں تمہیں پہلے دعوت توحید دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا، عقیدۃ توحید پیش کیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلانے والا ہے اور دوسرا آدمی جس کو سولی پر لٹکا دی جائے گی اور اس کے گوشت کو پرندے نوش نوش کھائیں گے۔ یہ تعبیر انہوں نے بتائی۔ ایسے ہوا، کچھ دن کے بعد ایک آدمی اس میں سے جس کے بارے میں کہا کہ وہ بادشاہ کا ساقی ہے، تو وہ آزاد ہو گیا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دی گئی۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے ان سے جو جانے والا تھا، کہا کہ تم میں سے جو بادشاہ کا ساقی ہوگا اس سے کہنا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے اس شخص کے ذہن سے وہ بات نکال دی، تو بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، اور وہ آدمی جو بادشاہ کا ساقی ہے اس وقت بادشاہ کے دربار میں تھا، تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ کہا کہ انی ارا 7 بقرات، کہا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور کہا کہ 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک خوشے ہیں۔ یہ عجیب خواب۔ تو بادشاہ نے کہا درباریوں سے مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ یہ تو ایسے خواب آتے ہیں، بس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو ساقی تھا، جو بادشاہ کے قریب تھا، شراب پلا رہا تھا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ تعبیر یوسف بتا سکتے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، تو فوراً وہ دوڑے ہوئے گیا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ کہا کہ یوسف، یہ ایسی خواب ہے، 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اس کی تعبیر بتاؤ، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک لگاتار کاشت کرو، کھیتی باڑی کرو، اور اس کے 7 سال بعد بڑی خیسالی آنے والی ہے، تم اس کو ان کے خوشے میں چھوڑ دو۔ یہ چیزیں آئندہ 7 سال ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، سبحان اللہ، سیلوشن بھی بتایا۔ ایگریکلچر کا علم جو نا، سبحان اللہ، کتنا جو نا فارورڈ تھا اس زمانے بھی، ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی ہوا، بادشاہ بہت خوش ہوا اس خواب کی تعبیر سے۔ کہا کہ ان کو بلاؤ، اور ان کو بلا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے مصر کا فائنل منسٹر بنا دیا۔ وقال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ زمین کی خزانچی مجھے بنا دی جائے، کیونکہ مجھے اس کا علم ہے اور میں جاننے والا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ استخلصہ لنفسی، مجھے خاص بنا لیتا ہوں، اپنا مشیر بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ انہیں فائنانس منسٹر بنا دیا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ ایسے ہوا کہ اس کے بعد پورے مصر میں اطراف اکناف میں خیسالی آئی، لوگ دور دور سے اناج حاصل کرنے کے لیے ایجپٹ آیا کرتے تھے، مصر آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کنعان سے دور دراز جو علاقہ یوسف علیہ السلام کا ہے، وہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اناج حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں پہچان نہ سکے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ جس کو ضرورت ہے اناج اس کو آ کر لینا پڑے گا۔ اگر تمہارے باپ ضعیف ہیں ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے اناج دے دیتے ہیں، لیکن جو تمہارا بھائی ہے
اس کو بھی لے کر آنا، تبھی اناج ملے گا۔ اور ان کو یقین دلانے کے لیے اور اناج ان کے تھیلے میں رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے، یہاں تک کہ جب واپس لوٹے بھائی لوگ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان دیکھو ہم بادشاہ کے پاس آ رہے ہیں کہ عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو آنا پڑے گا، بنیامین کو بھی اپنے ساتھ بھیجو، ہم ان کو بھی لے کر جاتے ہیں، تبھی ہمیں غلہ ملیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال هل آمنتکم علیہ کما آمنتکم علی اخی من قبل، کیا میں تم اور ایسے ہی یقین کروں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے بھائی یوسف کے بارے میں نے یقین کیا تھا۔ لیکن بار بار انہوں نے اس ریکویسٹ کیا بھائی لوگوں نے، آخرکار وہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، تم اس کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔ اور کہا کہ بچوں مصر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو، مختلف دروازے سے داخل ہو، اللہ پر میں توکل کرتا ہوں، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رخصت کر دیا بنیامین کو بھی ان کے بھائیوں کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب وہ داخل ہوئے سب لوگ، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بلایا اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور کہا بنیامین سے تم یہ نہیں کہنا بھائی سے کہ میں ہی یوسف ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے، انہوں نے ایک تدبیر کی۔ کیا کیا؟ جو پیالہ ہے پینے کا، وہ پیالہ کجاوے میں رکھ دیا بنیامین کے۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اذن مؤذن ایۃ العیر انکم لسارقون، کہا کہ تم چور ہو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم تو فساد کرنے نہیں آئے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، چلو ہم جائزہ لیں گے سارے لوگوں کے جن کے پاس بھی یہ چیز ملی۔ بادشاہ کا پیالہ گم ہو چکا ہے، وہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو چکا ہے، اگر جن کے پاس بھی ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ تو سب لوگوں کے کجاوے چھکے گئے، ان کے جو تھیلی تھے، بوریا جو بھی تھے وہ سب چھکے گئے۔ آخر میں بنیامین کی تھیلی چیک کرنے پر وہ پیالہ، بادشاہ کا پیالہ جو نا نکل آیا۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا جس کے پاس یہ پیالہ ہے اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے یہیں پر روک لے جائیں گے، انہیں یہیں پر روک لیا جائے گا، بس یہی سزا ہے، اسے خدمت کرنا پڑے گا ہمارے پاس رہ کر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری ان کے بدل ہم میں سے کسی ایک کو لے لیا کرو، فخذ احدنا مکانہ، کیونکہ ہمارے ابا بہت ضعیف ہیں اور اس پر وہ بہت محبت رکھیں بنیامین کے بارے میں، لہٰذا آپ ہمارے پر تھوڑا رحم کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام ماننے کے لیے تیار نہ تھے، وہ تو چاہتے تھے بنیامین ان کے پاس رہے، انہوں نے تدبیر کی اس کے ذریعے سے۔ بہرحال جب بھائی لوگ مایوس ہو گئے، تنہائی میں گئے، آپس میں کہنے لگے کہ اب ابا کو کیا جواب دینا ہے۔ اور ان میں سے جو بڑا بھائی تھا کہنے لگا کیا تمہارے باپ نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم واپس لے کر آنا بنیامین کو؟ میں تو یہیں پر رہنے والا ہوں، تم جا کر کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اس پر کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اگر شک ہے تو قافلے والے سے پوچھ لو، یقیناً اس نے چوری کی ہے۔ تو بھائی لوگ آ کر کہتے ہیں یہ بات اپنے باپ سے، تو کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی اللہ وبیضت عیناہ من الحزن، اللہ کہتا ہے ان کی آنکھ سفید ہو گئی اور کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنی شکایت اپنا غم اللہ کے پاس پیش کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اور کہا کہ میرے بچوں جاؤ جا کے تلاش کرو بنیامین کو، یوسف کو، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تیسری مرتبہ بھائی لوگ مصر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یوسف، اے عزیز مصر، ہمارے پر صدقہ کر، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا صدقہ کرنے والوں کا، ہم تیرے پاس عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے ابا کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، تم نے ہمارے بھائی کو رکھ لیا ہے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ اب حقیقت بتانے کا وقت آ گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے حقیقت بتانا شروع کی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، تو ان کے بھائیوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، کیا تم جانتے ہو کہ تم یوسف کے ساتھ کیا کیا؟
اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اذن تم جاہلون، تب کہ تم نادان تھے. تو بھائی لوگوں کو دل میں بات کھٹکی، کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کہ تم یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ تجھے ہم پر فوقیت دی ہے. بھائیوں نے کہا کہ یوسف اللہ نے تجھے فوقیت دی، اہمیت دی. اور فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ بڑا مہربان ہے. اور کہا یہ قمیص لو اور جا کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، جو ان کی بینائی چلی گئی واپس آئے گی. تو جب وہ قمیص لے کر گئے تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے انی لاجد ریح یوسف، میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا تم تو پرانے خیال میں ہو. جب خوشخبری دینے والے آیا تو قمیص ان کے چہرے پر ڈال دی گئی تو فرتد بصیرا، اللہ کہتے ہیں ان کی روشنی آنکھوں میں آ گئی، بینائی آ گئی. تو فوراً کہنے لگے کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. سارے بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم غلطی کیے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہا کہ میں قریب استغفار کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور اس کے بعد باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پورے مل کر جو کنعان سے نکلتے ہیں اور یوسف علیہ السلام پاس داخل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے ورفع ابویہ علی العرش، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور سب کے سب سجدے میں گر گئے. تو کہا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے ابا جان یہی وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر مجھے یہاں تک کہ یہ تخت عطا کی، حکومت عطا کی. یہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا اس کی تعبیر اب پوری ہوئی ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب بڑا ہی لطف والا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. شیطان نے میرے درمیان، بھائیوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر دی. نزغ شیطان بینی و بین اخوتی. بہرحال یہ قصہ بہت ہی احسن القصص، اللہ کہتا ہے بہترین قصہ ہے. اس واقعے سے بہت سے دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ خواب حق ہوتے ہیں، کچھ خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض خواب فوراً ہو جاتے ہیں، بعض خواب تاخیر سے ہوتے ہیں. ہر خواب ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس واقعے سے ہمیں بات بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے حسد بہت بری چیز ہے. حسد انسان کو قتل کی نوبت تک لے کر آتی ہے. حسد بہت بری چیز ہے، ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جہاں بھی رہے، جس جگہ پر بھی رہے، اللہ کی توحید کو بتانا چاہیے، لوگوں کو دعوت توحید کو پھیلانا چاہیے. اسی طرح یہ بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے اس خواب کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے سے کہ ماں باپ کی اکرام کرنا، تعظیم کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کتنی تعظیم کی، جو عزت و شرف انہیں ملی تھی انہوں نے اپنے ماں باپ کے پاس شیئر کیا اور ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی. یہ واقعہ ہمیں بتاتے ہیں. بہرحال اس میں بہت سے دروس بھی اور بھی ہیں. یہ واقعہ ختم ہوا، سورہ یوسف اختتام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ سبق بتایا کہ اہل مکہ شروع میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہو حسد کی وجہ سے. تمہارا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے تکلیف دی تھی، حسد سے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا. ان کا خاص تھا اہل مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے خاص ہیں. تم کیوں انہیں حسد سے ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو، ان کے خلاف پلاننگ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے بتانا چاہتا ہے. لیکن آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرتے ہو، لیکن ایک دن آنے والا ہے اللہ انہیں عزت دے گا اور عزت و سربلندی ان کے ہاتھ میں ہوگی اور اس وقت وہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے. ایسا ہی ہوا. 8 ہجری مکہ فتح ہوا، سارے قریش کے لوگ تھے. اللہ کے رسول نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں ویسے معاملہ کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا، میں تمہارے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے انہیں ایک ہی جملے میں میٹر کلوز کر دیا. ساری تکالیف جو انہوں نے دی تھی وہ سب انہیں معاف کر دیا. اس کے بعد سورۃ الرعد ہے. سورۃ الرعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں سورت نازل ہوئی اور اس صورت میں توحید ربوبیت کے بارے میں عقل سے سمجھایا گیا. عقل سے سمجھا کر
توحید الوہیت کی دعوت دی گئی. یعنی بتایا اللہ تعالیٰ نے صورت کے آغاز ہی سے یہ کائنات، چاند، سورج، زمین، رات اور دن، یہ ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی. جب اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، مالک ہے، تو عبادت بھی اللہ کی ہی کرنی چاہیے. یہ سبق اللہ نے سارے لوگوں کو بتایا اور عقل سے سمجھایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. اور مثال بتائے صورت میں، جیسے کوئی آدمی سمندر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے، کہنے لگے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، تو کیسے وہ پانی منہ میں آ سکتا ہے جب تک کہ وہ اسے نہ اٹھائے؟ تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں جو غیر اللہ ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ خود جو نا مدد کے محتاج ہیں، وہ خود کمزور ہیں. یہ اللہ نے عقل کے ذریعے سے لوگوں کو اس صورت میں آگاہ کیا اور بتایا اس صورت میں سکون اگر ہے اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کو یاد کرنے سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو تسلی ہے، دلوں کے اطمینان ہے. سورہ آیت نمبر 28 میں اللہ نے واضح کیا. آج لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف بہانے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، شراب نوشی، جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سب بیکار ہیں، برباد کی چیزیں ہیں. لیکن اللہ بلاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، استغفار پڑھنا، دعائیں کرنا، کثرت سے تسبیح پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ان میں سکون رکھا ہے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے، اس بارے میں آخری سورت اس پارے کی سورہ ابراہیم. سورات یہ بھی تقریباً 2 سورت تقریباً جس میں توحید کے بارے میں بات بتائی گئی. اور شروع میں بتایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے نازل کیا تاکہ ہم تمہیں نکالے گمراہی سے روشنی کی طرف نکالیں. قرآن کے نزول کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اللہ کے حکم سے سیدھے راستے پر چلائے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ نے بتایا. اور بتایا کہ جتنے نبی ہم نے بھیجے اس نبی کو ان کے قوم کے زبان میں بھیجے، ان کی جو لینگویج ہے، وہ جو لینگویج جو جانتے ہیں اسی لینگویج میں اللہ نے نبی کو بھیجا. ہر نبی اپنے پاس آ کر ان کی لینگویج میں دین کو سمجھایا اور وہ ہدایت اور توحید کو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد اللہ نے صورت میں بتایا، مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اس طرح بہت سے نبیوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ دیکھو یہ لوگ اپنی نبیوں کی ناشکری کیے، وہ برباد ہوئے. اور کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت میں اضافہ کرے گا. ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہیں نکال رہے ہیں زمین سے، صحابہ کو نکال رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایسے ہی پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا. ان لوگوں نے دھمکی دی، وارننگ دی، کیا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ ہے کہ تم ہمارے دین کو مان لو، یعنی تو یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں، تمہیں مائگریٹ کرنا پڑے گا. یہ دھمکی دیا کرتے تھے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا ہے یہ ہر قوم میں یہ رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا رہا، تمہارے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی کریں گے. اللہ نے شروع ہی بتا دیا. اور اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں شیطان کی تقریر ذکر کیا. قیامت کے دن شیطان تقریر کرے گا، کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا، میرا وعدہ جھوٹا وعدہ تھا، لیکن تم نے میری بات مانی. اب تمہیں چیخ کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تمہیں بھی جلنا ہے آگ میں، مجھے بھی جلنا ہے. اور میں نے بس دعوت دی تو تم نے قبول کر لی، تمہیں تو اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی. شیطان باقاعدہ گمراہ لوگوں کے پاس، جہنمیوں کے پاس اگر تقریر کرے گا، اس وقت حقیقت بتائے گا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، تم نے میری بات مانی، آج میرے ساتھ تمہیں بھی جلنا پڑے گا آگ میں. اور اللہ تعالیٰ آگے یہاں پر اس صورت میں بتاتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ثابت قدمی دنیا میں بھی موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خبر میں بھی سوالات کو آسان کرے گا، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا. یہ بارے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے. اور آخری 2 رکوع میں، اس سے پہلے ایک رکوع میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھو کیسے شکر گزار بندے تھے، عقیدہ توحید میں تھے. اے کفار مکہ، تم کہتے ہو اپنے آپ کو ہم ابراہیم کے متبعین ہیں، ابراہیم تو ایسے نہیں تھے، وہ تو شرک سے پاک تھے، دعا کرتے تھے اللہ مجھے بچا لے شرک سے، میرے بچوں کو بچا لے.
اور مکے کے بارے میں دعا کی، اے اللہ مکے کو عقیدہ توحید سے بھر دے، کفر و شرک سے دور کر دے۔ اے اللہ اس گھر کے پاس میں اپنے گھر وال بیوی کو، اپنے بچے کو جنا یہاں کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی بنجر زمین ہے اللہ اس میں برکت دے۔ اے اللہ میں اس لیے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کرے، تاکہ لوگ کعبۃ اللہ کا رخ کرے، حج کرے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے دعا کی، اور اولاد کے حق میں دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے گھر والوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے والدین کے حق میں دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور ساری مومنین کو معاف کر دے جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ اور آخر رکوع میں اللہ نے جہنمیوں کی جو حالت ہونے والی ہے وہ سارا تذکرہ اللہ نے کیا۔ تڑپیں گے لوگ، کہیں گے اللہ مجھے کیوں تو وقت نہیں دیا، دنیا میں اور بھیجتا تو میں اچھا عمل کر لیتا، لیکن وقت نہیں دیا جائے گا، رونے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اور کہا کہ ان کے لباس آگ کے لباس پہنائے جائیں گے، اور اس دن قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اللہ واحد القہار ہے، وہ لوگوں کے پاس آئے گا، ہر ایک کو اس کا عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ساری ہولنا کی جو قیامت ہونے والی ہے اللہ نے اس میں تفصیل سے ذکر کیا۔ بہرحال یہ سورہ ابراہیم یقیناً اس میں بہت سے دروس ہیں، اور اللہ نے بہت سی باتوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ بس یہ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں کچھ حصے میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کے بیچ کی صورت سورہ رعد ہے جس میں اللہ نے عقیدۃ توحید اور توحید الوہیت کو واضح کیا ہے، اور تیسری صورت سورہ ابراہیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی عقیدۃ توحید کا ذکر کیا اور کفار مکہ کو نصیحت کی ہے۔ بس یہ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔